السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت و نبوت میں سارے کائنات کی آقا و مولا پر جھوم جھوم کے درود شریف کا نذرانہ محبت پیش فرمائیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد، طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ شاعر نہیں بہت پہلے کہا تھا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ محترم حضرات، آج عاشورے کی مبارک اور مطہر رات ہے، جس رات کی فضیلت اور عظمتیں اور برکتیں یہ ہیں، اس رات کی عبادت، اس کے دن کا روزہ، اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج کی رات کی توبہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، آج کی رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ آج کی رات کی فضیلت اسی کربلا والے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں ملا ہے۔ 29 دن کو بلکہ سرکار سیدنا امام حسین سے یزیدی سپاہیوں نے کہا تھا، آپ آئے ہیں تو تیار ہو جائیں، آپ آئے ہیں تو لڑنے کے لیے آ جائیں، آج آئے ہیں تو آپ آمدہ ہو جائیں، اپنے آنے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ میدان میں آ جائیں۔ میرا اور آپ کا امام، میرا اور آپ کا آقا امام حسین نے کہا تھا، میں آج کی رات کی مہلت مانگتا ہوں، صرف مجھے آج کی رات کی مہلت دی جائے۔ یہ امام، آپ تو مہلت کیوں مانگ رہے تھے؟ ایک رات کی مہلت مانگ رہے تھے، وہ کوئی اور رات نہیں تھی، وہ عاشورے کی مبارک رات تھی، یعنی 10ویں کی رات تھی۔ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آیا ہوں جس مقصد کے لیے، وہ مقصد تو ضرور ادا کروں گا، میں آیا ہوں جس لیے وہ تو میں کروں گا، لیکن مجھے آج کی رات چاہیے، آج کی رات مجھے تھوڑی مہلت چاہیے، مجھے آج کی رات دے دی جائے۔ تو جب ان سے لے لیا جاتا ہے، میرے اور آپ کے امام نے، سرکار سیدنا امام حسین نے، یعنی 10ویں محرم کی رات کو کچھ اور نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی ریاضت کی ہے، اور توبہ استغفار کیا ہے، کلمہ کا ورد کیا ہے، نانا پر درود پڑھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی ہے، اور مولا کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، یہ مولا کا مولا کائنات، یہ رب العالمین، میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، میں یہاں آ گیا ہوں، تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، دین و شریعت کے لیے میں آیا ہوں، طریقت اور اسلام کے لیے آیا ہوں، میں دین و اسلام کے لیے آیا ہوں، کل میرے قدم ثابت رکھنا، اور اللہ تبارک
तबारक व तआला की बारगाह में गिरियोज़ारी कर रहे थे, रात भर इबादत कर रहे थे। ये इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कबूल फरमाया, जो भी बंदाए मोमिन या जो बंदाए मोमिना आशुरे की रात में इबादत करेगा, इमाम हुसैन के सदके में उसकी इबादत भी कबूल होगी, उसका तौबा भी कबूल होगा। ये इबादतें हैं, सुबह होती है, सुबह होने के बाद इमाम हुसैन हुज्जत के लिए, इमाम हुसैन दलील के लिए मैंने मैदान में जाते हैं, सुबह की नमाज के बाद मैदान में जाते हैं हुज्जत के लिए, और मैं मुखातिब होकर यजीदियों से ये कहने लगते हैं, ये यजीदी सिपाही सुन लो, तुम तो यजीद के कहने पर आए हो, ये सिमर तुम भी सुन ले, ये तेरे साथ आने वाले तमाम लोग सुन लो, बल्कि मैं कौन हूँ, मैं ही रूए ज़मीन पर एकलौता, बल्कि मैं नबी का नवासा हूँ, मैं ही उनका नाती हूँ, मैं ही उनका नवासा हूँ, मैं ही अली का बेटा हूँ, मैं ही फातिमा ज़हरा का लाल हूँ, मैं ही बल्कि मैं ही नाम नवासा हूँ, मेरे अलावा रूए ज़मीन पर कोई नहीं है। बल्कि तुमने देखा है क्या मैं हुसैन होकर कभी नमाजें छोड़ा हूँ? लेकिन यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैं रोज़ा कभी छोड़ा हूँ? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या कभी मैं झूठ बोला हूँ? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैं कुरान की तिलावत कभी छोड़ा हूँ? यजीदियों ने कहा नहीं। क्या मैं नमाज जमात से साथ कभी छोड़ा हूँ? यजीदियों ने कहा नहीं। बल्कि हुज्जत ले रहे हैं, दलील ले रहे हैं, यजीदी हर बात पे मना कर रहे हैं, लेकिन सरकार इमाम हुसैन कहते हैं कि मैं जब झूठ नहीं बोला, मैं कुरान के हुक्म पर चलना जब नहीं छोड़ा, रोजा रखना नहीं छोड़ा, तारा मैंने जब शरीयत पर खिलवाड़ नहीं किया, मैं शरीयत पे चलना नहीं छोड़ा, मैंने जब कुछ नहीं छोड़ा, मैं शरीयत पर पाबंद हूँ। जब तुम लोग क्यों तोलू हो चुके हो, मेरे शहादत के भूखे क्यों हो, मेरे कत्ल के भूखे क्यों हो, मुझ पर मारने के लिए तोलू क्यों हो? आप ये याद रखो, मैं ही एकलौता नवासा हूँ। बल्कि मैं तुमसे ये कहता हूँ, अगर तुम मेरी बैत कर लोगे, मेरे हाथ में अपनी हाथ दे दोगे, तो मैं तुम्हें सारी शहादत को माफ कर दूंगा। अगर तुमने औनो मोहम्मद को कत्ल करे हो, मैं उसे भी माफ कर दूंगा। मुस्लिम को कत्ल करे हो, उसे भी माफ कर दूंगा। अकील को कत्ल करे हो, उसे भी माफ कर दूंगा। हत्ता के मैं सबको माफ कर दूंगा। अगर तुम दीनो शरीयत पर अगर तुम आ जाओगे, मैं हुसैन हूँ, मेरा दिल वो है। अल्लाह ने मेरे नबी, मेरे नाना को रहमतुल लिल आलमीन बनाया था, मुझे सब्र का चट्टान बनाया है, मुझे सब्र का पहाड़ बनाया है। मैं दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर हुसैन होकर ये ना देखूंगा तुम कातिल मुस्लिम हो, तुम कातिल अकील हो, तुम कातिल औनो मोहम्मद हो, ये नहीं देखूंगा। दीन पर तौबा कर लोगे, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करके नाना से शफाअत करा दूंगा, नाना से बख्शिश करा दूंगा, शफाअत करा दूंगा। वरना याद रखो, अगर तुम ना मानोगे, अगर तुमने फिर मेरे कत्ल पर, अगर तुम मेरी हुज्जत पर, मेरी तकरीर पर अमल ना करोगे, मुझको मारने के लिए तोलू हो, मुझे कत्ल करने के लिए आमादा हो, मेरे कातिल के भूखे प्यासे हो। ये याद रखो, हुसैन आया है, लेकिन जिस मकसद के लिए वो इस्लाम का झंडा बुलंद करके जाएगा। लेकिन सिमर ने कहा था, ए हुसैन, तुम तो खेमे से आने के वक्त में देर लगाए थे, अपनी बहन से बात कर रहे थे, जैनब से बात कर रहे थे, शायद तुम मशवरा कर रहे थे कि यजीद की बात कर लोगे, यजीद की बात कर लोगे। तो नालायक समर से, बल्कि इमाम हुसैन ने कहा था, ये नापाक, तू अपनी जबान बंद रख ले, बल्कि तू तो जहन्नमी है। लेकिन ये याद रख, अगर मुझे बैत करना होता तो मैं इतना देर क्यों लगाता? अगर यजीद के हाथ में बैत करना होता, मैं फिर औनो मोहम्मद को कत्ल क्यों करता? औनो मोहम्मद की शहादतें क्यों होती? मुस्लिम की शहादत क्यों होती? बल्कि मैं अली अकबर को क्यों देता? मैं कासिम को क्यों देता? बल्कि सबको जब मैंने कुंबे को लुटाकर मैंने सबको जब दे दिया है, मैं बैत करने के लिए नहीं, बल्कि दीन पर आया हूँ, इस्लाम पर आया हूँ। मेरी गर्दन तो जा सकती है, शरीयत का सौदा कभी नहीं हो सकता।
تو وہ حسین نے جب آگے بڑھے تھے لیکن حسین نے تمام حجتیں مکمل کر لی تھی، حجت نے تمام مکمل کر لی تھی۔ یہ مجھ سے پوچھنے والے میں اپنے خیمے میں کیا کہہ رہا تھا، میں اپنی بہن سے کیا بات کر رہا تھا، میں اپنی جوجاؤں سے کیا بات کر رہا تھا، میں اپنے اولاد سے کیا بات کر رہا تھا، وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ یزیدیوں سن لو، میں نے انہیں صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد یاد رکھو، یہ میرے شہادت کے بھوکے ہیں، یہ میرے قتل کے بھوکے ہیں، یہ میرے قتل کرنے کے پیاسے ہیں۔ یہ مجھے جب تک قتل نہ کریں گے، یہ اپنے ہاتھوں سے تلوار نہ چھوڑیں گے، یہ برچی بھالا نہ چھوڑیں گے، یہ لڑنا بند نہیں کریں گے، لیکن یہ میرے بھوکے پیاسے ہیں میری شہادت کے بعد۔ بلکہ تم دیکھے ہو میں نے علی اکبر کے لاش کو لیا ہے، اور محمد کے لاش کو لیا ہے، میں نے صبر کیا ہے۔ میرے جانے کے بعد یہ میری بہن زینب یاد رکھ لے، یہ میری بیٹی سکینہ یاد رکھ لے، یہ میری بیویوں یاد رکھ لو، بلکہ ماتم نہ کرنا، اپنے کپڑے کو نہ پھاڑنا، بلکہ تم اپنے آپ میں غم کا اظہار نہ کرنا۔ صبر کی تلقین میں کر رہا تھا، اور پردے کے ساتھ رہنا، بے پردہ نہ ہونا۔ تو امام حسین کی یہ وصیتیں اور نصیحتیں اپنے کنبے والے کے لیے صرف نہ تھی، پورے اہل مسلم کے لیے، پورے دین اسلام کے ہر ایک فرد کے لیے تھا۔ بلکہ میرے گزرنے کے بعد ماتم نہ کرنا، جو ماتم کرتے ہیں وہ امام حسین کے وصیت اور نصیحت کے خلاف چلتے ہیں۔ میرا امام کا طریقہ ہے، بلکہ میرے شہادت پر، میرے قتل کے بعد تم ماتم نہ کرنا، اس لیے حسینی ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے، امام حسین کی شہادت بیان کریں گے۔ تو بے پردہ نہ ہونا زینب، بے پردہ نہ ہونا سکینہ، بے پردہ نہ ہونا سغرا، بے پردہ نہ ہونا، بلکہ اپنے پردے کا خیال رکھنا۔ یہ میری ماں بہنوں، اگر تم بے پردہ ہوتی ہو، اگر میدان جاتی ہو، چاہے درگاہ میدان جاؤ، کوئی میدان جاؤ، یا کالج جاؤ، اسکول جاؤ، یا کہیں بھی جاؤ، امام حسین کی وصیتیں یہی ہے، پردے کے ساتھ جاؤ لیکن ماتم نہ کرو، یہ میرے امام نے منع کیا ہے۔ کپڑے کو نہ پھاڑو، یہ میرے امام نے منع کیا ہے۔ ماتم نہ کرو، غم نہ مناؤ، یہ میرے امام نے کہا ہے۔ کربلا سے سبق دیا جا رہا ہے، عزت کے ساتھ رہو، پردے کے ساتھ رہو، شہادت کی تاریخیں پڑھو، شہید کربلا کی تاریخیں پڑھو۔ تو میرا امام جانے کے لیے تیار ہے، میرا امام یزیدیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب حجتیں ختم ہے، لیکن زینب آگے آتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں، یہ میرے بھائی ایک امانت میرے پاس موجود ہے، ایک تحفہ میرے پاس موجود ہے، میرے ماں کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے۔ میں نے مدینے سے سفر کی تھی، وہ تحفہ، وہ پنڈلی میرے پاس موجود ہے، وہ گٹھری میرے پاس موجود ہے، وہ صندوق میرے پاس موجود ہے۔ یہ میرے بھائی ادھر آؤ، وہ تبرک میں دینا چاہتی ہوں، وہ برکت والی چیز میں دینا چاہتی ہوں۔ اتنے میں حضرت زینب وہ صندوق کھولتی ہیں، وہ پتلا کھولتی ہیں اور ایک چادر نکالتی ہیں اور دکھاتی ہیں، یہ میرے بھائی حسین یہ دیکھ لو، یہ کیا ہے؟ نہ یہ چادر ہے، یاد کچھ آتا ہے، یہ میری امی کا چادر ہے، جو میری امی کا چادر 70 پہ بند لگا ہوا وہ چادر ہے، میری امی نے دی تھی، اور یہ بیٹی رکھ لینا، جب تیرا بھائی کربلا کو جانے لگے اس کے کمر پہ باندھ دینا۔ تو وہ امام حسین کو تحفہ ان کی بہن زینب دے رہی ہیں، یہ میرے بھائی دیکھ لو۔ بلکہ یہ ایک چیزیں ہیں، یہ امامہ شریف ہے۔ آپ کو یاد آتا ہوگا جب نانا مدینے میں تھے، جب نانا بیٹھا کرتے تھے، جب نانا نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ میں گود کو آپ کو جب لیا کرتے تھے، نانا اپنے امامہ شریف کو اپنے شرع اقدس پہ باندھا کرتے تھے۔ یہ وہی امامہ شریف ہے۔ یہ میرے بھائی اس کو بھی اپنے سر پہ سجا لو، اس امام شریف کو باندھ لو، اور یہ جو دوپٹہ ہے اس کو کمر پہ بھیڑ لو۔ اتنے میں تحفہ دیتی جا رہی ہیں، آگے میں نکالتی ہیں، ذوالفقار حیدری دیتی ہیں۔ میرے بھائی دیکھ لو، یہی تو ہمارے بابا کا تحفہ ہے، یہ ذوالفقاری حیدری ہے۔ جب یہ اٹھا ہے کفر اور شرک کے، بلکہ فیصلہ کیا ہے، اور بلکہ فیصلہ کیا ہے، یہی وہ ذوالفقار حیدری ہے، اس کو ہاتھوں میں لے لو۔ تو نہ بلکہ بہن امام حسین
حسین اپنے بھائی کو تحفہ دے رہی ہیں. ایک تحفہ نہیں ہے، امام حسین اپنے نانا کے امامے کو سر پر سجا رہے ہیں، اپنی ماں اپنی امی کے یعنی کہ دوپٹے کو کمر پہ باندھ رہے ہیں، اور بلکہ جعفر طیار کے ڈھال کو لے رہے ہیں. یہ سب کو لے کر ذوالفقار حیدری کو اپنے ابو جان کے اس تلوار مبارک کو ہاتھوں میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی دولہا بن کے جا رہے ہیں. آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، الگ بیبیاں رو رہی ہیں، الگ بہن رو رہی ہے، الگ بچیاں رو رہی ہیں. گھوڑے پہ تاپو لگا کر جب بیٹھ جاتے ہیں، گھوڑے کو ریڑھ لگاتے ہیں، گھوڑا تو آگے چل، بلکہ ہمیں وہاں جانا ہے جہاں دین کی بقا کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جب گھوڑے کو ریڑھ لگاتے ہیں، میرے امام آقا حسین گھوڑا ہے، اپنے پاؤں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے، آگے اٹھا نہیں رہا ہے. اتنے میں میرے امام کہتے ہیں، یہ غازی کیا تو ڈر گیا ہے؟ کیا تو ڈر گیا ہے؟ ان کی صفائی کو دیکھ کر، ان کے لڑاکپن کو دیکھ کر، ان کے فوج کو دیکھ کر، 22,000 سپاہی کو دیکھ کر، اتنے میں گھوڑا اپنے بزبان حال سے یہ کہنے لگتے ہیں، یہ امام میں یزیدی نہیں ہوں، میں وفادار محب اہل بیت ہوں، میں اہل بیت سے پیار کرنے والا ہوں، ان کی محبت میں اپنی جان تو لٹا دوں گا، لیکن مجھ سے کوئی اہل بیت کی جان چلی جائے میں جانور ضرور ہوں، اہل بیت کی جان نہیں لوں گا. یہ امام آپ دیکھ نہیں رہے ہیں میرے پاؤں پر محبت کی جنگی زینب یعنی رو رہی ہیں، سسک رہی ہیں، بلک رہی ہیں. میں کیسے جاؤں؟ وہ اہل بیت کے پرچند ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ محبت کی زنجیر کو آپ کھول دیں، غازی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو وہ سکینہ امام حسین کی بیٹی جارو قطار رو رہی ہیں، اور باپ نے دیکھا ہے کہ بیٹی گھوڑے سے لپٹ کر، گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کر جارو قطار رو رہی ہیں. امام حسین اترتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، یہ میری بیٹی، بلکہ تو میری لال ہے، تو میری نور نظر ہے، تو جانتی ہے آج ہمیں دین کی بقا کے لیے، تیرے نانا جان کی شریعت و اسلام کے لیے ہمیں تو یہاں آنا پڑا ہے. آپ تو نے دیکھی ہے تیرے سامنے تیرے بھائی کو لوگوں نے نہیں بخشا ہے، تیرے بھائی کو اور تیرے بھتیجے کو بلکہ لوگوں نے نہیں بخشا ہے، تمام کے تمام کو شہید کر دیا ہے، اور میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے کربلا میں جانا ہے. یہ میری بیٹی سکینہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے. بلکہ سکینہ رو رہی ہے. بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ ابو جان آج تک میں نے جب بھی بستر پہ سویا ہے، میں اپنے بستر پہ کم سویا ہے، لیکن آپ کی چھاتی مبارک پر میں نے سویا ہے، آپ کے سینے پر میں نے سر کو رکھ کے سویا ہے. آپ کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میں کس کے سینے پر اپنے سر کو رکھ کر بلکہ رات کو آرام کروں گی؟ یہ تو برداشت کر سکتی ہوں میں سب کچھ لوٹ جائے، میرا بابا نہ لوٹے، میرا بابا شہید نہ ہو، میرا بابا قتل نہ ہو، آپ نہ جائیں. بلکہ بیٹی کو باپ نے وقت تسلی دی، بیٹی سکینہ تم آبرو کے ساتھ عزت کے ساتھ رہ جاؤ، اور تمہارے ساتھ اسلام ہوگا، تمہارے ساتھ حق ہوگا، تم ہی جنت میں جانے کی سردار بنا کرو. وہ بیٹی ہیں تو آپ باپ نے ہر ایک کو تسلی دیے ہیں. امام حسین سرکار امام حسین آگے بڑھتے ہیں. آپ جانے کے بعد کربلا کے میدان میں تمام حجت کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یاد رکھو کہیں میدان کربلا میں یزید تم یہ نہ کہہ دینا کہ بلکہ مجھے کچھ معلوم نہ تھا، بلکہ ہم نہیں جانتے تھے یہ کون تھے، ہم معلوم نہیں تھا، یہ کس کے بیٹے تھے معلوم نہیں تھا، یہ کس کے فرزند تھے معلوم نہیں تھا، یہ کس کے نواسے تھے معلوم نہیں تھا. میں نے تمام حجت مکمل کر لی ہے. آگے میرے امام کہتے ہیں حل مل مغیثی یگی سنا، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ امام آج تک آپ نے مدد نہیں مانگا ہے. علی اکبر کو دے دیا، مدد نہیں مانگا. علی اکبر کو، علی اصغر کو دے دیا، مدد نہیں مانگا. قاسم کو دے دیا، مدد نہیں مانگا. اونو محمد کو دے دیا، مدد نہیں مانگا. لیکن آج مدد مانگ رہے ہو. حل مل مغیثی یگی سنا، تم میں سے کون ہے میری مدد کرے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ بلکہ
سرکار امام حسین نے کہا تم میں سے کون ہے میری مدد کرے؟ میری مدد یہ نہیں ہے، میری مدد اس سے یہ ہے کہ تم میں سے کون ہے میری صفائی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تم میں سے کون ہے قرآن کی حفاظت کے لیے مدد کرے، تم میں سے کون ہے شریعت کی پاسبانی کے لیے میری مدد کرے، تم میں سے کون ہے نانا کے دین کے لیے مدد کرے۔ میرے مدد کا مراد یہ ہے کہ تم میری مدد کرو، یہ نہیں ہے، تم میں سے میری مراد یہ ہے کہ دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی پسپنائی کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے تم میں سے کون ہے مدد کرے۔ جب یہ تقریر ہونے لگتی ہے ایک جانب سے حور دوڑا ہوا آتا ہے، یزیدیوں نے کہا حور بہت چلاک ہے، چلاک کو چوستا ہے، ابھی جائے گا اور حسین کو اپنا کر کے لے آئے گا، وہ حسین کو یزیدی بیعت کرا دے گا۔ یہ لوگ کہنے لگتے ہیں یزیدی، اب حور دوڑا ہوا آتا ہے امام حسین کے قریب کھڑے ہو جانے کے بعد کہتا ہے حضور مجھے معاف کرے، میں نے جو آپ کا راستہ گھیرنے کے لیے بلکہ 10,000 سپاہی کو لے کر راستہ گھیرا تھا، یہ میری غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کرے، میں نے جہنم سے نکل کر جنت کے دروازے پہ آ گیا ہوں، مجھے معاف کریں۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، کربلا کی میدان میں میرا امام بلکہ لانے والے 10,000 فوجی حور کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں حور تو آج سے آزاد ہے، تو جہنمی کل تھا، آج تو جنتی ہو گیا ہے۔ تو وہ حور ہیں، تو وہ حور ہیں، آپ شہادت کی مقدس تاریخ ہے، لیکن آپ وہ کربلا کا مقدس جگہ ہے، کربلا کی مقدس گھڑی ہے، آپ لڑ رہے ہیں لیکن لڑ تو رہے ہیں، لیکن بھوکے 3 دن کے ہیں، لڑ تو رہے ہیں، پیاسے 3 دن کے ہیں، یاد آتی ہے پانی تو پی لیا جائے، لیکن میرا امام پانی کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ اس پانی کو میں کیسے منہ لگاؤں جس کو میرا بیٹا بھوکا پیاسا گیا ہے، اس پانی کو میں کیسے منہ لگاؤں جس میں میرا بھتیجا بھوکا پیاسا گیا ہے، اس پانی کو منہ کیسے لگاؤں جو میرا بھانجا بھوکا پیاسا گیا ہے، میں اس پانی کو منہ کیسے لگاؤں جو میرا بھائی بھوکا پیاسا گیا ہے، بلکہ تمام کے تمام جو بھوکے پیاسے گئے ہیں میں اس پانی کو کیسے منہ لگاؤں۔ ایک پانی تھا، اگر میرے آقا امام حسین منہ لگا دیتے تو وہ کوئی زمزم سے بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ ایک بیٹا بلکہ نبی کا ایک بیٹا بلکہ جس کے ایڑی پر پانی لگ گیا، آج پوری دنیا اس کی تعظیم کرتی ہے اور اس کو تبرک سمجھ کے پیتی ہے، وہ بھی نبی کا اولاد تھا۔ اگر نبی کا اولاد فرات پہ منہ لگا دیتا تو وہ پانی کوئی تب زمزم سے کم نہیں ہوتا۔ اگر امام حسین کے لب سے فرات کا پانی لگ جاتا ہم سب کے لیے تبرک ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرا امام نے نہیں لگایا۔ المختصر بات یہی ہے، پوری سعادت کی تاریخ بیان کرنا کما حق کو ہم بیان نہیں کر پائیں گے، وہ امام کی مقدس تاریخ اور وہ شہادت کی تاریخ بلکہ تیروں کا بوچھاڑ ہوتا ہے، تلواروں کے بوچھاڑ ہوتے ہیں، میرا امام کس طرح شہید ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کبھی بیان ہوگا۔ میرے بعد بلکہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری کی صاحب قبلہ غلام غوث صاحب کی بیان ہونی ہے، بلکہ انہیں بھی ہمیں سماعت کرنی ہے، بلکہ سعادت کی مقدس تاریخ ہے، لیکن امام حسین نے تمام چیزوں کو یعنی حجت بنا کے جو کہا ہے، یزیدیوں دیکھو میں کیا جھوٹ بولا ہوں، یزیدیوں نے کہا نہیں، کیا میں نماز چھوڑا ہوں، یزیدیوں نے کہا نہیں، اسے پتہ چلتا ہے امام حسین کے کردار اور امام حسین کے اصل میں وفادار وہی ہے جو نمازیں قضا نہیں کرتے ہیں، جو روزہ قضا نہیں کرتے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو چگل نہیں کرتے ہیں، جو غیبت نہیں کرتے ہیں، جو شریعت اور طریقت کا پاس رکھتے ہیں، یعنی وہ تو یزیدی ہیں جو کہ اپنے کردار کو یزیدی کردار بناتے ہیں، یعنی نماز چھوڑتے ہیں۔ نماز چھوڑنا حسین کردار نہیں ہے، بلکہ نمازیں نہ پڑھنا، بلکہ یہ یزیدی بلکہ یہ نہ پڑھنا، بلکہ یہ نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو غائب کر دینا، نماز کو قضا کر دینا، یہ یزیدی کردار ہے۔ حسینی کردار یہ ہے کہ نمازیں قضا
قضا نہیں بلکہ نمازیں ادا کرنا، نمازیں پڑھتے رہنا، اور حسینی کردار یہی ہے، جھوٹ سے بچتے رہنا، شریعت کے پاس باندھ رہنا، اور غم نہیں بلکہ شہادتیں منا کر غریب کو کھلانا اور غریب کی مدد کرنا اور غریب کے بچوں کو حفاظت کرنا، علم دین سے آراستہ کرنا، یہ امام حسین کا طریقہ رہا ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں مرنے دم تک شریعت کے ایک ایک بات پر عمل کریں گے جس کو امام حسین نے کبھی نہیں کیا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ نہ امام حسین نے باجا بجایا ہے، نہ ماتم کیا ہے، نہ زین العابدین نے باجا بجایا ہے، نہ ماتم کیا ہے۔ ہم حسینی ہیں، ان کی یاد میں پوری رات عاشورے کی رات عبادت کریں گے، بلکہ سچ کو عام کریں گے، جھوٹ سے توبہ کریں گے، غیبت سے توبہ کریں گے، شراب سے توبہ کریں گے، شریعت پہ جم کے رہیں گے، مرتے مر جائیں گے، شریعت پہ دھبا لگانے نہیں دیں گے۔ یہی حسینی کردار ہے، یہی حسینی اخلاق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔